جس کو میں کہتی ہوں خاموش بغاوت ایک انسان کے اندر بہرحال ہونی چاہیے، اور میں بھی ایک خاموش باغی ہوں. تو میرے اندر بغاوت تو ہے، لیکن میرے اندر وہ غصہ، وہ ایگریشن نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے زندگی کے کچھ ڈیفائننگ مومنٹس میں نے مشکل فیصلے ضرور کیے جو اس وقت مشکل تھے، لیکن میرے باقی کا راستہ سیٹل ہو گیا. اور شاید آگے جب بھی مجھے اس قسم کے کانفلکٹنگ ڈیسیجنز ہوں گے تو مجھے دشواری نہیں ہوگی راستہ چننے میں، کیونکہ مجھے دشوار لیکن صحیح راستہ چننے کی ایک عادت پڑ چکی ہے. لوگ نہیں ہیں، اور ہیلتھ کیئر فائنانسنگ میں تو اگر آپ دیکھیں خواتین تو بالکل نہیں ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایک جنڈر بیلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ ٹارگیٹڈ پالیسیز ان لوگوں کے لیے نہیں بنا سکتے جو بالکل ہی مارجنلائزڈ ہو. اور پھر یہ سوچا کہ چونکہ پاکستان میں ویسے بھی ایکسپرٹیز کم ہے، ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں جو ہیلتھ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کراتی ہے، آج تک نہیں ہے. تو دو بڑے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پھر مجھے فل برائٹ ملا اور میں یہاں تک آئی. آج کی فیمنسٹی میں ہماری مہمان ایک بہت ہی زبردست شخصیت، ہمیشہ کی طرح ایک ایسی ڈیوٹی کوئین جن کے بہت سے ڈائیورس انٹرسٹ ہیں، مشکل شعبوں میں بہت ہی زبردست کام کرتی ہیں، پینٹنگ کرتی ہیں، لٹریچر سے گہرا لگاؤ ہے، کتاب دوست ہیں، اور یہی ان کا ایک انیشیٹو ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا پشاور، خیبر پختونخوا، ہمارے اپنے پاکستان سے، اور فل برائٹ اسکالرشپ پہ وہ امریکہ سے آج کل پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. گل رخ محبوب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے آپ نے بلایا انٹرویو کے لیے، اور اتنا آپ نے اچھا انٹروڈکشن کیا. آئی فیل سو ہمبل، تھینک یو سو مچ. نہیں، انٹروڈکشن تو بلکہ کم لفظوں میں ہے. آپ کا جو ابھی سے جو پروفائل ہے وہ تو بہت، جسے کہتے ہیں، بھاری بھرکم ہے. تو گل، پشاور سے آپ نے ایم ایس سی کیا اکنامکس میں، اور اس کے بعد امریکہ تک کا سفر ایز فل برائٹ اسکالر، اور پھر ہیلتھ اکنامکس، چونکہ یہ مجھے بہت زیادہ اپیل کیا. پی ایچ ڈی تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ملک سے بھی، اور لڑکیاں بھی اب جا رہی ہیں نان ٹریڈیشنل سیکٹرز میں. لیکن چونکہ میری اپنی جو ٹریجیکٹری ہے اس میں میڈیسن کی ڈگری ہے اور پھر ٹرانزیشن ٹو پبلک ہیلتھ، تو اس زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے پاکستان میں جو نان ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ پبلک ہیلتھ میں نہیں آتے تھے. اور جب میں خود پہلی دفعہ باہر گئی یورپ میں، تو میں نے دیکھا کہ بھئی ہماری کلاس روم میں تو جرنلسٹ بھی ہیں اور اکانومسٹ بھی ہیں، اور وہ پبلک ہیلتھ پڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ جو ہے نئی انفارمیشن اس وقت کی ہم یہ اپنے ملک لائے، اور اب تو دیکھ رہی ہوں کہ جو نان میڈیکل سیکٹرز ہیں وہاں سے بھی اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں پروفیشنلز پبلک ہیلتھ میں. لیکن آپ کے لیے کیا موٹیویٹنگ فیکٹر تھا؟ اور خود بلکہ اپنی اس جرنی کو بتائیں کہ بچپن سے ہی آپ کو ہیلتھ اکانومسٹ بننے کا شوق تھا، چونکہ آپ تو بہت اچھی پینٹنگز بھی کرتی ہیں اور ایک انٹرپرینور بھی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا اس پروفیشنل جرنی کے بارے میں بتائیے. پروفیشنل جرنی کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بچپن سے ہی تھوڑی عجیب و غریب اس وجہ سے رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے جو سیٹلڈ ہوتا ہے. آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے سوسائٹی کی بھی، پیرنٹس کی بھی، ارد گرد کے لوگوں کی بھی، کہ اچھا اب یہ پیدا ہو کے یہ بچہ، اف یو آر لکی انف کہ آپ کے گھر والے سوچتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا ہے ریگارڈلیس آف یور جینڈر. یہ تو پہلی خوش نصیبی ہے اور ایک انیبلنگ فیکٹر ہے جو آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک راستہ ہوتا ہے جس پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے. اب اگر آپ اس راستے سے ذرا ہٹ کے چلتے ہیں یا ہٹ کے سوچتے ہیں تو پہلے تو آپ کسی کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتے، اور یہ کنسٹرینٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے پار کرنا ہوتا ہے. تو میرے لیے جو ایک سیلف ریئلائزیشن کا پروسیس تھا یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ شروع سے ہی میں مختلف چیزیں کرنا چاہتی تھی، جیسے آپ نے ابھی خود بتایا، اور اس میں بڑا کنٹراسٹ ہے، کانٹرڈکشن ہے. جیسے کہ آرٹس کو پرسو کرنا، پھر کسی زمانے میں پوئٹری کو کرنا، لٹریچر کو کرنا، پھر یہ کہنا کہ بھئی مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بن سکتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ ایک پورے بچپن سے یہ اسٹرگل جاری رہی. بٹ آئی تھنک جس چیز نے مجھے ہیلتھ اکنامکس کی طرف اٹریکٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو میرا ایڈلٹ ایج کا جو میرا بریکٹ تھا اس میں آئی واز ڈائگنوزڈ ود این irreversible autoimmune disorder. اور وہ جو میری لائف کا ٹائم تھا وہ بڑا مشکل تھا، کیونکہ ایک تو خود آپ اپنے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ خود کیا ہے، خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
اور آپ اپنے لیے وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. میرے خیال سے لوگ تو شاید ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی یہ کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں کر رہی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کرے گی. میں نے بہت قریب سے دیکھا لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ ہیلتھ کیئر کو ایکسیس کرتے ہیں, اور خاص کر ایسے لوگ جن کو کرونک کنڈیشنز ہوتی ہیں, جن کے لیے لائف لانگ اسٹرگل ہوتی ہے کہ انہوں نے سروائیو بھی کرنا ہے, انہوں نے اپنے کنڈیشن کے ساتھ بھی پٹ اپ کرنا ہے. اس کے ساتھ جو ایک فائنینشیل کمپوننٹ جو ایسوسیٹڈ ہے اس کی طرف شاید ہم لوگ اپنے ارد گرد اتنا مزری دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ شاید ہماری وہ حساسیت ختم ہو گئی ہے اس طرف. اور پاکستان جیسے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اپنے صحت کے لیے خود سے ان کو وسائل پیدا کرنے ہوتے ہیں. آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ کا ایکسیس ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگ جن کو لائف لانگ پرابلمس ہیں ان کے لیے تو آپ جانتی ہیں کہ ایک ساری زندگی کا ایک بہرحال کٹن مرحلہ ہے. سو اکنامکس تو خیر میں پڑھ رہی تھی, بٹ دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان اٹ. میں نے اس کے اندر ریسرچ کرنی شروع کی اور پھر میرا بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں وہ کس طرح لوگ ہٹائیں, کوالٹی ایکسیس کیسے ہو ہیلتھ کیئر کی طرف, خاص کر جو خواتین ہیں جو لڑکیاں ہیں. تو یہ اس کے پیچھے ایک پرسنل میرے خیال سے ایک ذاتی بھی اس کے اندر عمل دخل تھا. اور پھر پاکستان میں نے دیکھا کہ ہیلتھ اکنامکس میں بہت کم ایکسپرٹیز ہیں, لوگ نہیں ہیں. اور ہیلتھ کیئر فائنینسنگ میں تو اگر آپ دیکھیں خواتین تو بالکل نہیں ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایک جنڈر بیلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ ٹارگیٹڈ پالیسیز ان لوگوں کے لیے نہیں بنا سکتے جو بالکل ہی مارجنلائزڈ ہوتے ہیں. تو یہ سارے اس کے پیچھے مرحلے تھے جو طے کیے. میں نے اس چیز کو پرسو کیا کرتی رہی, اور پھر یہ سوچا کہ چونکہ پاکستان میں ویسے بھی ایکسپرٹیز کم ہے, ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں جو ہیلتھ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کراتی ہے, آج تک نہیں ہے. تو دو بڑے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پھر مجھے فل برائٹ ملا اور میں یہاں تک آئی, بیکاز میں چاہتی تھی کہ میں واپس جاؤں اینڈ دین آئی ڈو سم تھنگ ود ان ہیلتھ اکنامکس, کیونکہ اب تو پاکستان کا وہ ایک ہیلتھ انشورنس کا پورا پروگرام بھی چل رہا ہے جس کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. میرے لیے اٹ واز لائک کائنڈ آف اے ڈریم کمنگ ٹرو. سو آئی ہوپ میں نے بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دی دیا آپ کے سوال کا, بٹ بریفلی جسٹ دیٹس آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ یہ کچھ فیکٹرز تھے اس ڈیسیجن کے پیچھے. شکریہ. اور آپ جو کہہ رہی تھی نا کہ پاکستان میں نہیں ہے شعبے میں ماہرین اور خواتین, تو خیر بالکل ہی سمجھے نہیں ہے. تو مجھے تو واقعی جب وہی بات ہے کہ 30 سال پہلے مجھے صرف ڈاکٹر فضل حکیم پٹک کا پتا تھا کہ وہ ہیلتھ اکانومسٹ ہیں, اور میری کم علمی کہیے جو کہ ہے یقیناً, مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ اس کے بعد جو ہیں کتنے ہیلتھ اکانومسٹ یا میڈیکانومسٹ جو ہیں وہ آئے, اور پھر اسپیسیفکلی ہیلتھ کیئر فائنینسنگ میں. ویسے تو ہم سب لوگ جو پبلک ہیلتھ میں ہیں کچھ نہ کچھ اس کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن ایک جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, جو ایکسپرٹیز لیول آپ کرتے ہیں, تو وہ نہیں تھا. لیکن چونکہ میں ایکٹیویزم اور ایڈوکیسی کی طرف گئی تو اس میں پھر مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ آپ کے لیے شاید یہ حیرانی کی بات ہو کہ جب ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے آپ چلتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کے پاس ایکیڈیمک نالج بھی ہوتی ہے, پھر آپ اس کو ایکٹیویزم میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پبلک پالیسی ایڈوکیسی کرتے ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ لوگ کہتے تھے آپ کیسی ایکٹیوسٹ ہیں, آپ تو نہیں ایکٹیوسٹ, آپ تو ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں. تو مطلب ہیلتھ جو تھا ان کے لیے ایکٹیویزم جو ہے نا وہ کوئی اور ہی طرح کے ایشوز تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی جینڈر بیسڈ وائلنس بھی جو ہے نا وہ پبلک ہیلتھ ایشو ہے, تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ہیلتھ میں بجٹ نہیں دے رہے تو وہ بھی ایک طریقے کا وائلنس ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں کچھ اچھی شروعات بھی ہوئی ہیں, لیکن آپ کو بینگ اے ینگ پرسن اینڈ اے ینگ اسکالر کیسا لگتا ہے؟ چونکہ جہاں مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک لڑکی, اس کی بھی میرا اپنا ایک باعث ہے کہ جب خواتین زیادہ آگے جاتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے, چونکہ انیکوالٹی بہت زیادہ ہے خواتین کے حوالے سے. لیکن اور وہ بھی اس طرح کے شعبے میں, کیونکہ بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن جو میں ساتھ ساتھ اداس بھی ہو رہی ہوں وہ یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ جو باعث ہیں, تو میں سوچ رہی تھی کہ اچھا ابھی تک یہ گل کی جنریشن میں بھی یہی ہے, کیونکہ یہ تو مجھے لگتا تھا اچھا میرے زمانے میں تھا کہ لڑکی جب پیدا ہو تو کتنا اس کے اوپر انویسٹ کیا جائے, یا اگر وہ ڈاکٹر بھی بن رہی ہے تو ایز این انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں نا, اس کی خواہش یا مرضی یا اس کے اسپریشنز نہیں. تو مجھے تھوڑا سا
بلکہ کافی زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر ایک ینگ عورت کو جو آپ ہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس کو بھی اتنی مشکلات ہیں تو باقی جو لڑکیاں بھی آپ کے بعد آ رہی ہیں ان کے لیے کیا آپ چیلنجز دیکھتی ہیں؟ اور اگر آپ کو 3 بڑے چیلنجز بتانے ہوں اپنی ٹریجیکٹری سے جو آپ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کو بھی ابھی تک آگے فیس کرنے ہوں گے، تو وہ کیا ہیں؟ اینڈ ہاؤ ڈڈ یو ایڈریس دیم، اور یو آر اسٹل ٹرائنگ ٹو cope with them, or you have already addressed them، جو بھی ہے جس طریقے سے بھی آپ اس کو سمجھنا چاہیں یا سمجھانا چاہیں. over to you. چیلنجز ایک تو جو بڑا چیلنجز کا آلریڈی میں نے ذکر کر دیا وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایک سیلف ریئلائزیشن کا پروسیس ہے اس میں اتنی کنسٹرینٹس ہیں، اور جو انسان خود بچپن سے لے کے ٹین ایج تک اگر وہ یہ نہیں طے کر پاتا کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پریشرز اتنے زیادہ ہیں، اس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اگر وہ کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایک تو یہ بڑا چیلنج ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس کو کراس کرنا، اس بیریئر کو. اس کے بعد دوسرا دیکھیں جو میں بڑی چیز سمجھتی ہوں خواتین کے لیے خاص کر، ہم نے آج تک ہمارے یہاں جو ایک ورکنگ ویمن کا کانسیپٹ ہے، اور خاص کر ایک ورکنگ مدر، اس کانسیپٹ کو ہم آج تک نارملائز نہیں کر پائے. یعنی آپ ایک خاتون ہوتے ہوئے اگر آپ ایک پروفیشن، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کریئر پرسو کرنا ہے اور میں نے اس لیے نہیں کرنا. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون مجبوری میں گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں تو کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہے. اگر وہ اپنی چوائس سے کرنا چاہتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا کچھ مصروفیت کے لیے بس کر لو، کوئی کچھ بھی کر لائٹ لو، سی جاب کر لو، ہے نا. ہاں کر لو، مصروف ہی ہو. لیکن اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ اب جیسے مجھے یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک انسان سمجھتے ہوئے، کیونکہ آپ بہرحال مرد عورت ہونے سے پہلے ایک انسان ہیں، ایک انسان سمجھتے ہوئے اگر میرا ہمیشہ یہ رہا، یہ ایمبیشن رہا کہ میں نے ایک کریئر پرسو کرنا ہے اور میں نے اس طرح کرنا ہے جیسے مرد کرتے ہیں، میں وہ کیوں نہ کروں کیونکہ میں ایک عورت ہوں. اور پھر آپ کے لیے اینڈ دین اس کے بعد شادی بھی میری جلدی ہو گئی 22-23 سال کی عمر میں. when I was already diagnosed and I was struggling with so many things, but when I became a mother I realized کہ ہمارے یہاں ایک ورکنگ مدر کے لیے اس چیز کو نارملائز کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ ایک ورکنگ مدر ہو سکتے ہیں اور آپ اپنا کیریئر اس طرح پرسو کر سکتے ہیں جس طرح ایک مرد کرتا ہے. آپ کو اس کا حق حاصل ہے اینڈ اٹس ٹوٹلی فائن. آئی مین اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کا پیچھے کوئی گھر خراب ہو جائے گا. یہ اس طرح کے جو ہمارے پھر آپ کو کنسٹرینٹس آتے ہیں. ایک تو کلچرل کنسٹرینٹ ہے، جیسے یہ سوال آپ سے بڑے کیے جاتے ہیں کہ اچھا آپ کا تو میاں کماتا ہے سو آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈال رہی ہیں. بیکاز ایز اے ویمن آپ کا کیریئر ہمیشہ دوسرا درجہ رکھتا ہے، تیسرا رکھتا ہے، چوتھا، اس کو ثانوی حیثیت کبھی حاصل نہیں ہوتی. اور آرگنائزیشن لیول پہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ کو شاید اگر یہ لگتا ہو کہ اب ہمارے یہاں یہ مسئلے شاید بہتر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ بہتر ہیں. ایون پروفیشنل آرگنائزیشن لیول پہ بھی جب آپ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں یا یہ آج بھی ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ جو مرد حضرات جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے ان کے ایمبیشنس کے بارے میں اور جو ہے ان کے اچیومنٹس کے بارے میں. آپ اتنا پریپیئر کر کے جاتے ہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہمارے آرگنائزیشن کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ آگے کیا کریں گے. دیٹ از آل دیٹ یو ہیو پریپیئرڈ فار. آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے اچھا آپ کا میرٹل اسٹیٹس کیا ہے، او اچھا یو آر اے مدر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہاؤ آر یو گونا ورک، یو نو ہاؤ یو نو ورک اباؤٹ اٹ. اور پھر مجھے ہوتا ہے بھائی مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا. مطلب آپ کو اگر مجھے رکھنے سے پہلے اگر اس قسم کی انسیکیورٹیز ہیں تو بعد میں آپ کیا میرے پہ ٹرسٹ کریں گے اور میں کیا اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ ریئلائز کروں گی آپ کے آرگنائزیشن میں. تو یہ آج بھی ہو رہا ہے. بہت زیادہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کرنا کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ I know that these constraints are there but I also know کہ بہت زیادہ enabling factors بھی ہیں. ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت ساری اسٹرینگس ہیں، پازیٹیوٹیز ہیں جس کے اوپر ہمیں بلڈ کرنا ہے. تو ایک تو دیکھیں کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں میرے حساب سے جو فرق ہوتا ہے وہ صرف ثابت قدمی کا ہوتا ہے. تو آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، آپ کو ریزیلینس چاہیے، ڈٹرمینیشن چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم لوگوں کا فوکس ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. میں لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں آپ یہی سیکھیں کہ آپ کو کیا اگنور کرنا ہے. پہلے تو بہت ساری unnecessary قسم کی فائٹس ہیں جس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک جو ینگ بچیاں ہیں یا جو فیمیلس ہیں دے شوڈ نو کہ یہ کنسٹرینٹس ہیں اور
ان کو زیادہ محنت کرنی ہے ٹو پرسو اے کیریئر ایز اے ویمن. اٹس اے ریالٹی اینڈ اچھی بات ہے کہ آپ اس سے سمجھوتا کر لیں کہ یہ ہے ایسا. اس کے بعد آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے. ایک اچھے گائیڈنس کا جو ہے، اپنی محنت تو اپنی جگہ، اللہ کی مدد تو خیر سب سے بڑی چیز ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی صحیح وقت پہ صحیح مشورہ دے دے اور آپ کو صحیح جگہ تک لے جانے کا اشارہ بھی اگر مل جائے. تو آپ نے اپنے ساتھ جو میری آپ کی شروع میں بات ہوئی، تو آپ نے اپنے مینٹورز کے بارے میں کچھ بتایا اور اس میں آپ کی والدہ کا نام بھی ہے، تو کچھ ان کے بارے میں اور کچھ مینٹورز کے بارے میں کہ والدہ کے بارے میں بھی آپ بات کرنا چاہیں، اور جو باقی آپ کے پروفیشنل مینٹورز ہیں کہ ان میں کیا خاص بات ہے اور کیوں آپ ان کو اپنے سب سے زیادہ ریورڈ مینٹورز میں شامل کرتی ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کہی. شروع مجھے اپنے والدہ سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال سے گھر میں آپ کی سب سے پہلا جو سب سے زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے وہ آپ کی والدہ ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں. تو والدہ میرے لیے اس لیے انسپریشن ہیں کہ کیونکہ میری والدہ بھی ایک ورکنگ مدر جو ہیں وہ رہ چکی ہیں، اور ماشاء اللہ ہم 5 بہن بھائی ہیں. تو ایک ورکنگ مدر کے لیے یہ جو ایک فیملی سائز ہوتا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا اور پھر میک شور کرنا کہ وہاں بھی جو ہے سارا کچھ. تو وہ میں نے جب ان کی زندگی ہمیشہ بڑی کلوزلی میں نے دیکھی، اور ان کے اندر جو میں نے اسٹرینتھ دیکھا، جو ریزیلینس دیکھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی بڑی مشکل تھی، آسان نہیں تھی، اور جس زمانے میں وہ ایک ورکنگ مدر تھی. تو انسپریشن تو ظاہر سی بات ہے وہ ہیں، کیونکہ میں نے شروع سے دیکھا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہو سکتی ہے، اور آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو ایک ریزیلینس کا جو کانسیپٹ تھا وہ تو ظاہر سی بات ہے میں نے اپنی مدر سے لیا. اور پھر کچھ اس زمانے میں وہ ورکنگ تھیں، ان کے اپنے چیلنجز تھے، میں نے وہ دیکھے. اور پھر میں اکثر کہتی ہوں کہ میں اس خاتون کی بیٹی ہوں. جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی ماں آپ کی انسپریشن کیوں ہیں، یا آپ نے اپنی ماں کو دیکھ کے کیا سیکھا. میری امی نے جس زمانے میں اسکولنگ کی، وہ جس گاؤں میں پیدا ہوئی، وہاں کوئی لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا. تو اور میرے نانا چاہتے تھے کہ وہ پڑھیں سارے ان کے بچے، تو انہوں نے میری والدہ کو لڑکوں کے اسکول میں ڈال دیا، کیونکہ وہاں اس زمانے میں وہ ایک ہی اسکول تھا جس پہ صرف لڑکے پڑھتے تھے. تو میری امی نے یہ خیبر پختونخوا کی بات آپ بتا رہی ہیں؟ جی، گاؤں میں. تو جس گاؤں سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں پہ انہوں نے پرائمری جو ان کی ساری ایجوکیشن تھی، انہوں نے لڑکوں، شی واز the only girl in that school. انہوں نے پڑھا. تو مطلب آپ ان کی جرنی دیکھیں کہ وہ کیا ہے. اور دیکھیں صرف ایک ایسی خاتون ہی اپنی بیٹیوں کے اندر پھر اتنا انویسٹ کر سکتی ہیں. تو میری ماں جو تھی، ان کا بڑا ایمفیسس تھا اس چیز کے اوپر، تعلیم کے اوپر. والد صاحب کا تو ڈیفینیٹلی تھا، ان کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن ماں کا یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک ماں بھی تھی، تو ان کی اسٹرگل جو ہے وہ بہت مختلف تھی. اور میں نے ان کو بھی دیکھا کہ انہوں نے جس طرح سے جو کلچرل کنسٹرینٹس انہوں نے وہ بھی فیس کیے، پھر گھر سے باہر جا کے پھر بچوں کے ساتھ. اور یہ ظاہر سی بات ہے شی اسٹرگلڈ اے لاٹ، لیکن ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اتنی امیزنگ ہے کہ آج تک جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی سیکھی، تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ میری ماں بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی ہمیں شاید فیل ہونے ہی نہیں دیا. کہیں پر کوئی فیلئر اگر سامنے بھی آیا تو ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اور یہ جو اپنی باؤنڈری پش کرنا ہے، یہ ان سے ہم نے سیکھا کہ باؤنڈری پش کرنی ہے. اور تو اس وجہ سے میں ان کو اپنی انسپریشن ڈیفینیٹلی سمجھتی ہوں. باقی کے جو میرے مینٹورز ہیں، اچھا یہاں میں اپنے والد صاحب کا بھی ذکر اس لیے کروں گی کہ بہرحال یہ میرے والد صاحب کا فیصلہ تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے. اور میری والدہ جو ہیں وہ اپنے جو پھر ان کے ان لاس تھے، اس میں شی واز دا فرسٹ وومن ہو واز ورکنگ، اور ایک پروفیشنل تھی، وہ بھی ایک پروفیسر، وہ ریٹائر ہوئی اکنامکس کی. اور میرے والد صاحب نے ان کو بہت سپورٹ کیا. تو یہ ان کا، اور کبھی کبھی میں کہتی ہوں میرے والد صاحب میری والدہ سے بڑے فیمنسٹ ہیں. تو اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ انہوں نے پھر ہمارے اندر بھی بڑا انویسٹ کیا. تو باقی کے جو مینٹرز ہیں اس میں ایک تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواتین تو ہیں لیکن اس میں مرد بھی ہیں. اور یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں کو پیدا کر کے معاشرے میں بھیجا ہے، دونوں کو ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. یہ جو آپ کا ہے نا کہ ورکنگ ویمن جو آپ نے اپنی مدر کی صورت میں دیکھی،
پھر آپ خود بھی ہیں. اور ایک بات میں جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے میں کہتی ہوں کہ ورکنگ ویمن جو ہے وہ ساری عورتیں ہیں. یہاں پہ ہماری مراد ان عورتوں سے ہے جو کہ ایک فارمل سیکٹر میں جاتی ہیں اور جو ایک سیلریڈ پوزیشن میں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ان کے اوپر زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ وہ جو گھر کا کام ہے وہ بھی ٹریڈیشنلی انہیں کو کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی کر دے ان کے لیے تو وہ ایک ایکسیپشنل زون میں وہ باتیں آتی ہیں. اور لیکن تو وہ عورتیں جو ہیں جیسا آپ نے کہا کہ بچے بھی انہوں نے پیدا کرنے ہیں, شوہر کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری بھی نبھانی ہے, تو وہ جو برڈن ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یقیناً وہ آپ کی انسپریشن ہے. مردوں کا بھی ذکر کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے اتنا پڑھا اور مطلب مشکل سمجھا جاتا ہے, اکنامکس مشکل ہے, ہیلتھ کو لوگ اس زاویے سے نہیں دیکھتے, تو ہیلتھ اکنامکس یعنی 2 سبجیکٹس کو آپ نے پڑھا ہے بہت گہرائی میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لٹریچر میں انٹرسٹ ہیں کہ آپ کو منچلے کا سودا بھی پسند ہے اور انگریزی لٹریچر بھی پڑھا, پھر خود بھی آپ اتنا اچھا پینٹ کرتی ہیں, اور اس میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ آپ کا جو ہے سینٹرل جو ہے امیج جو ہوتا ہے وہ اس میں ہے. تو اس کی بتائیں کہ یہ when did you explore yourself, یا آپ کو جیسے شروع سے ہی آپ رنگوں سے کھیل رہی تھیں اور کتابیں پڑھ رہی تھیں, گھر کا ماحول تھا, یا ایک خاص ایج کے بعد جا کے آپ نے اس کو زندگی کو کہا کہ نہیں یہ ان کتابوں کے علاوہ بھی جو درسی کتابیں نہیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے میرا تھوڑا سا سیلف ریئلائزیشن کا تھا, بہت شروع سے یہ جنگ میرے اندر جو ہے وہ چلتی رہتی تھی. اس کے لیے بڑے میں نے پھر مختلف قسم کے وینیوز ایکسپلور کیے کہ اچھا یہ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں. کتاب بھی ظاہر سی بات ہے ایک راستہ ہے جو آپ چنتے ہیں کیونکہ آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, کہیں پہنچنا چاہتے ہیں, اور یو وانٹ ٹو ہیو اے بگر انڈرسٹینڈنگ. آرٹ کا یہ تھا کہ میرے خیال سے میرے لیے وہ یہ جو سیلف ریئلائزیشن کی ایک جرنی تھی اس کے لیے میں نے یہ انتخاب کیا شاید اس کا, کیونکہ کوئی بھی آرٹ جو آپ کرتے ہیں چاہے وہ پوئٹری ہے, لٹریچر ہے, آرٹ ہے, پرفارمنگ آرٹ ہے, جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی ایک جو انر وائس ہوتی ہے یہ اس کا ایک ذریعہ بنتی ہے, آپ کے کیتھارسس کا ایک ذریعہ ہے. اور آرٹ کا جو میڈیم ہے میرے خیال سے وہ بہت خوبصورت ہے. آپ کے اندر جو بھی چل رہا ہوتا ہے اس کو آواز دینے کے لیے اگر آپ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں یا اگر آپ رنگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سے خوبصورت بات اور کوئی نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بھئی اتنی گہرائی میں سوچنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس امپاورمنٹ بھی ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو بی امپاورڈ انف کہ آپ یہ تمام جو ہے نا زاویے آپ کے سامنے ہوں, آپ ان کو سوچیں اور ان کو پھر you can translate it into living action. بہت سی جو عورتیں کیا بہت سے مرد, ہماری کئی مارجنلائز کمیونٹیز, ان کے پاس تو یہ چوائسیز ہی نہیں ہوتی, اور صرف وہ زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس کسی طرح کھائیں یا کمائیں. اور ایون جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے کہ ڈگری ہو جائے اور اچھی ملازمت مل جائے اور باہر سیٹل ہو جائیں, اس طرح کے جو ہمارے ہوتے ہیں. اور سکسیس کا پیمانہ جو ہے وہ مٹیریلزم پہ زیادہ بیسڈ ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ اتنی زبردست آپ میں انٹلیکچوئل اسٹرینتھس ہیں, اتنی آرٹسٹک ہیں, پھر اتنی آپ کے پاس ٹیکنیکل ہیوی ویٹ ڈگری ہے, تو ان تینوں کے ساتھ آپ اس معاشرے کے لیے, جو کہ آپ نے خود کہا کہ ابھی تک ٹھیک ہے جہاں پہ انیبلرس بھی ہیں, تو وہ جو ایک سینچریز اولڈ پیٹریارکی کی جو کچھ مینیفیسٹیشنز ہیں, کچھ تو نہیں کافی ہیں, وہ ابھی تک ہیں, تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ آؤٹ لائر بن چکی ہیں سوسائٹی کے لیے؟ مطلب مجھے ایسا لگتا تھا اپنے زمانے میں کہ جو تھوڑی سی بھی سوچنے والی عورت ہوتی ہے وہ پاکستان میں تو بالکل فٹ نہیں ہے, اور اگر وہ ظاہر بھی کر دے اپنی ذہانت, چونکہ تو اور اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں. ہم نے معاشرے کے طور پہ ہر چیز کی ذمہ داری چونکہ وہ عورت پہ ڈال دی ہے کہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہے وہ اگر کامیاب رہے گا تو وہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے, آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی تو وہ بھی وہ عورت غلط کا کام تربیت ہے.
وہ بھی ساری اس کی ذمہ داری ہے. پھر آپ کے معاشرے میں یہ جو آج کل جو ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جی ساری کی ساری جو بیرا روی ہے اس کی بھی ساری ذمہ داری عورت کے اوپر ہے, تو آپ نے ہر چیز کی ذمہ داری اس پر ڈال کے آپ نے اس کے لیے جو فریم ورک ڈیفائن کر دیا وہ اتنا اب نارمل ہے اس فریم ورک کے اوپر پورا اترنا, اور جب وہ اس پہ نہیں اتر پاتی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بس اب ہماری تو پوری معاشرے کا برا حال ہو گیا اور سب ہمارا خراب ہو گیا. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں آخر میں اس کو یہیں پہ ختم کروں گی بڑا بریفلی کہ ہمارا رجحان جو ہے معاشرے کے طور پہ کس طرف ہے. ہم لوگ دیکھیں ہمارے اب کروڑوں کی آبادی ہے خواتین کی پاکستان میں, اس میں سے 400 جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ سڑک پہ نکل آ کے کچھ نعرے لگا لیتی ہیں. ہمارے 70% بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں. ہماری 50% آبادی جو ہے وہ غربت میں ہے. آپ کی اکانومی کا سوشل انڈیکیٹرز, آپ کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, ہر چیز جو ہے وہ نیچے کی طرف وہ گرتی جا رہی ہے. اور پورا سال ہمارا مسئلہ پھر یہ 400 عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے کچھ نعرے لگائے, اور ہماری بحث اس پہ ہوتی ہے کہ وہ نکلنا چاہیے تھا کہ نہیں, نعرہ لگانا چاہیے تھا کہ نہیں, پھر نعرہ کون سا لگایا, پھر کیا پہن کے لگایا. میرے خیال سے دیکھیں آپ کو اتنا کچھ اپنی جڑوں میں ابھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی ساری انرجی ان چیزوں پہ لگ رہی ہے, ہماری ڈائریکشن کیا ہے ایک معاشرے کے طور پہ. تو ٹھیک, میں کیا سجیسٹ کروں گی کہ کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو دیکھیں آپ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے, آپ اتنی بڑی تعداد بچوں کی آپ کی اسکول سے باہر ہے, چاہے وہ لڑکے ہیں کہ لڑکیاں ہیں. اور جب بھی ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں ہماری ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے کہ اوپر سے آپ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں, آپ پہلے نیچے سے اپنی بنیاد ٹھیک کریں. کم از کم جو آپ کی پرائمری لیول کی ایجوکیشن ہے اس کو ہر بچے تک پہنچائیں, اس میں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. آپ کا مردوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواتین کی زندگی اچھی ہو. صحیح کہا. اور آپ کی بات کہ وہ 400 عورتیں نہیں, وہ جو کروڑوں عورتیں جو اتنی مشکلات کا شکار ہیں, لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کی طرف تو توجہ دیتی ہیں اور مسائل کی طرف نہیں جاتی, بلکہ وہی جو سیمینٹکس ہیں اور آپٹکس پہ زیادہ وہ ہوتا ہے, الفاظ کے چناؤ پہ زیادہ بحث ہوتی ہے. چلے وہ کبھی کر لی تھوڑی سی, لیکن سارا زور اس کے اوپر ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہمارا بجٹ دیکھ لیں جو کہ سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے, چاہے وہ عورتوں کی ترقی کے لیے ہو. مطلب میں رپورٹس کی بات نہیں کر رہی, رپورٹ میں تو ہر پروجیکٹ ہی کامیاب ہوتا ہے, چاہے سرکاری شعبے کا ہو یا غیر سرکاری. تو صورتحال تو بہت ہی خوفناک ہے, اور جس طرح آپ نے کہا جتنے بھی سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی بہت ہی ڈپریسنگ ہیں. اور پھر جو ہمارا انیکویلٹی میں جو نمبر ہے, جینڈر انیکویلٹی میں 156 ممالک میں 153 نمبر پہ پاکستان ہے. یعنی صحت, معیشت, سیاست اور تعلیم, ان چاروں شعبوں میں جینڈر گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب آپ کا جو شعبہ ہے ہیلتھ اکنامکس, اس میں تو آپ سے زیادہ کس کو مہارت ہے کہ ہیلتھ کیئر کا کیا حال ہے, ہیلتھ سسٹمز کی اسٹرینتھ ان انورٹڈ کامرس کیا حال ہے. ہم جتنا خوش ہو جائیں کہ ہم نے کووڈ پہ قابو پا لیا, جو بھی ہے, میں اس پہ یہ الگ ہی ٹاپک بن جائے گا, لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ اور آپ جیسی اور بھی ٹیلنٹڈ خواتین جو کہ ویل اکوپڈ ہیں, جو اسکلز چاہیے, جو اکیڈیمک نالج چاہیے, وہ پاکستان میں کیا چینج لا سکتی ہیں, بلکہ وہ پہلے چینج سجیسٹ کیا کریں گی کہ کیا کیسے کام ہونا چاہیے؟ ہمیں ابھی اس پروسیس کو ساتھ لے کے چلنا ہے بہت پیشنس کے ساتھ, لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. سلو ضرور ہے. میں اس وقت بہت زیادہ, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم کسی بہت اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم اگر صحت کی بات کریں تو بہت ہی ہمارے ابھی برے حالات ہیں, کوئی اچھے حالات نہیں ہیں, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یقین کرتی ہوں کہ یہ پروسیس ہے. پھر کچھ لوگ ہمارے جیسے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ کریں, کچھ کنٹریبیوٹ کریں, تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہی وہ قطرہ قطرہ بن کے دریا مل کے وہ دریا بننے والی بات ہے. تو کوشش جاری رکھنی چاہیے, ہم کر سکتے ہیں. میں آپ کو معذرت کے ساتھ شاید کوئی ایک چھوٹا جواب نہ دے سکوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت لمبی بحث ہے کہ کیا کرنا چاہیے. مجھے بہت اتنا میں ضرور اچھا لگا کہ آپ نے وہ جو ایک ٹپیکل رپورٹ کا ہوتا ہے نا کہ بس جلدی سے یہ 4 چیزیں کر لیں اور ہو جائے گا, اور ابھی تک جو ہے ہمیں اسی طرح ہیومن ریسورس بھی ٹرین نہیں ہوا. میں نے خود ڈیورنگ
कोविड स्पीक। कई जगह पे मैं सिलेक्शन कमेटीज में थी, कई जगह मैं खुद अपने आप को एज अ कैंडिडेट ऑफर कर रही थी, तो वो एक सवालनामा आ जाता था कि ये है सिचुएशन हेल्थ की और आपने हाई प्रोफाइल मीटिंग में जाना है, सिचुएशन ये है, तो आप बताएं आप क्या बताएंगी और स्ट्रेटजी बता दें। तो देखिए वो फिर जार्गन्स और टेस्ट ऑफ इंग्लिश तो ठीक है, वो एक तकनीकी ज़रूरत होती है, लेकिन इस पे ही अगर आप राज़ी हो जाएंगे और जो आपने जो कहने की हिम्मत की है ना कि मेरे पास इसका एक डायरेक्ट जवाब नहीं है, छोटा जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ करने को, जब तक हम ये सुनने के आदी नहीं होंगे ना, बात नहीं बनेगी। क्योंकि फिर तो वही है, वही इनपुट रहेगा तो वही आउटपुट आएगा जो इतने सालों से हो रहा है कि बस जल्दी जल्दी कर लो। तो ये बताइए कि आप पाकिस्तान वापस आएंगी, काम करेंगी पाकिस्तान के लिए? इसलिए मैं पूछ रही हूँ, और ये आपका ज़ाती फैसला होता है हर का, क्योंकि मैंने देखा है जो बहुत अच्छे जहन होते हैं वो अगर चाहें भी पाकिस्तान में काम करना अपने वैल्यूज़ के साथ, तो उनको काम नहीं करने दिया जाता। मतलब उसमें ये नहीं होता कि कोई एक शख्स उनका दुश्मन हो जाता है, कुछ सिस्टम ऐसा होता है। तो इसलिए मुझे तशवीश भी रहती है, यानी बस मेरे भी कुछ, मैं भी बीच में वो रहती हूँ कि मुझे जो पाकिस्तान से चले जाते हैं और बहुत तरक्की करते हैं और बहुत नामवर हो जाते हैं, उस पर भी खुशी होती है और गम भी होता है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। यानी दोनों मेरे चल रहे होते हैं सेंटिमेंट्स। बहरहाल जो आपके लिए बेहतर और हाइब्रिड मॉडल भी होता है कि आप आती जाती रहें, और हमें एक बहुत पढ़े लिखे पाकिस्तानी जहन को अगर हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो वो भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। बहुत सी बातें हो गई, आपका बहुत समय टाइम ले चुकी है और मैं आपकी बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। आपसे जाते जाते मुझे उम्मीद है कि वी विल स्टे कनेक्टेड, और मैं आपकी जो रिसर्च से मुस्तफ़ीद होती रहूँगी और देखूँगी आपके काम को। और ये भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि असल तो हमारा यही है ना कि रिसर्च ही नहीं है। ये बताइए गुल कि आप को अगर कहा जाए कि ये एक ऐसा सवाल है जो आपका दिल चाहता है कि कोई आपसे करता, मतलब मैं तो ऐसे एक छोटा सा पॉडकास्ट कर रही हूँ और किसी इंटरव्यू में मैं सिर्फ अपने पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू में नहीं, इवन प्रोफेशनल इंटरव्यूज में, एक तो आपने बताया कि वो औरतों को जिस तरह स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, तो मैं उसका ये जवाब देती, लेकिन अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा। तो आज पहली दफा हमारे इस छोटे से फोरम में, फेमिनिस्ट टीम में, अगर आप ये शेयर करें, डिस्क्लोज करें कि ये वो सवाल है जो अभी तक डॉक्टर गुलरुख महबूब से किसी ने नहीं किया, और वो ये है, और उसका जवाब ये है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मेरा तो दिल करेगा कि मेरे से लोग बहुत सारे सवाल पूछें, लेकिन अब जैसे आपने भी जिक्र किया, पाकिस्तान वापस आना ज़रूरी है और ये सारे डिसीजन कहाँ से आते हैं? तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सबसे बड़ा सवाल तो कोई आपसे अगर पूछे वो ये होना चाहिए कि ज़िंदगी में आपको किस चीज़ को देखना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जिसमें इन सारी बातों के सवाल हैं कि ये डिसीजन लेना कि अभी वापस आना है, फिर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, कंस्ट्रेंट्स होंगे। देखिए, मैं उसका जवाब मैं ये दूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, और कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जिसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं, और हमेशा उसमें ये होता है कि वो चॉइस जिसका इम्पैक्ट कम होता है, या जो अच्छी वाली चॉइस होती है, जो सही होता है वो करना मुश्किल होता है। जो इतना सही नहीं होता उसको करना भी आसान होता है, और उसपे टेम्पटेशन भी बड़ी होती है। ये इस किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में भी आ सकते हैं, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी आ सकते हैं। किसी भी लम्हे आप, ये बहरहाल खुदा की तरफ से एक इम्तिहान होता है, ये आपकी ज़िंदगी के डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं। और इन मोमेंट्स में अगर आपने अपने जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपका एक फ्रेमवर्क है कि मैंने इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारनी है, या जो मेरा कैरेक्टर है, आपने उसके ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज़ उस वक़्त नहीं किया, आपने सही का चुनाव किया ये जानते हुए कि ये मुश्किल है, और आपने अपनी टेम्पटेशन को छोड़ा, और इस किस्म की टेम्पटेशंस कभी-कभी 2 बार भी आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, 3 बार भी आज़माइश आ जाती है। इन डिफाइनिंग मोमेंट्स में अगर आपने वो स्ट्रेंथ शो कर दी और आपने वो फैसला सही किया, चाहे उस वक़्त वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला हो, तो आप यकीन करें बाकी का सारा रास्ता आप आँखें बंद करके जा सकते हैं।
آپ کے اندر سے ایک تو یہ خوف نکل جاتا ہے کہ مجھے کوئی مشکل پڑے گی تو میں کیا کروں گی. تو دوسری بات یہ کہ یہ وہ اس کو میں کہتی ہوں خاموش بغاوت ایک انسان کے اندر بہرحال ہونی چاہیے. اور میں بھی ایک خاموش باغی ہوں، تو میرے اندر بغاوت تو ہے لیکن میرے اندر وہ غصہ، وہ ایگریشن نہیں ہے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے زندگی کے کچھ ڈیفائننگ مومنٹس میں نے مشکل فیصلے ضرور کیے جو اس وقت مشکل تھے، لیکن میرے باقی کا راستہ سیٹل ہو گیا. اور شاید آگے جب بھی مجھے اس قسم کے کانفلکٹنگ ڈیسیژنز ہوں گے تو مجھے دشواری نہیں ہوگی راستہ چننے میں، کیونکہ مجھے دشوار لیکن صحیح راستہ چننے کی ایک عادت پڑ چکی ہے. تو میں یہ بالکل کلیم نہیں کرتی کہ میں بالکل صحیح راستے پہ ہوں اور میرے سے صحیح تو کوئی نہیں ہے. میں تو ہمیشہ اپنے ذات کے ساتھ ایک جنگ میری چلتی رہتی ہے. بہت مشکل لڑائی ہے ساری زندگی لڑنی ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں یہ وہ سوال ہوگا اور یہ میرا وہ جواب ہوگا ہر ایک کے لیے کہ اپنی زندگی میں جو آپ کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں آپ ان کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور وہاں پہ آپ صحیح فیصلہ کریں اور اپنے کیریکٹر، اپنے ویلیوز پہ آپ کمپرومائز نہ کریں. یہی میں کہنا چاہوں گی. اور بہت خوش رہیے، بہت زیادہ آپ کو ترقی ملے، اور بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت گفتگو. اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے زندگی سے. میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ آئی ایم ویری لکی کہ آئی فاؤنڈ یو آن سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اور آپ نے اتنی عزت سے بات کی اور اتنا وقت دیا. خود بھی بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے. مجھے بہت مزہ آیا، آپ کے پروگرامز میں نے دیکھے، مجھے بڑا مزہ آیا. اور انشاءاللہ آئی ہوپ اور آگے آپ کے پروگرامز جائیں گے اور اتنی اچھی اچھی خواتین ہمیں دیکھنے کو ملیں گی سامنے. بہت ساری ہیں ہمارے پاس، تھوڑی نہیں ہے. اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا انتخاب اتنا اچھا ہے. میں نے آپ کی دیکھی پوڈ کاسٹس اور میں نے کہا دیکھیں یہ وہ ساری خواتین ہیں جن کو شاید کہیں اور پروجیکشن نہ ملتی لیکن آپ نے ان کو پکڑا اور آپ ان کو لے کر آئی سامنے. تو یہ بہت اچھا ہے. بہت خیال رکھیے گا اپنی صحت کا، اور اتنا تھینک خوبصورت یو. دماغ ہے آپ کے. پیرنٹس تو بہت لکی فیل کرتے ہوں گے. مجھے بہت ہی اچھا لگا دل سے. گل جیتی رہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.